الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں اللہ کے مقابلے میں. اسی لیے شریعت میں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، ہمارے اوپر حالات آئے، کوئی پریشانی آئے، تو شریعت نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. اور اس کا سب سے بہترین عنوان ہوتا ہے نماز. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگا کرو. تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے یا پریشانی آئے تو سب سے پہلا کام یہ کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے اس پر راضی رہنا ہے. ایک کام یہ کرنا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا ہے. تو اب دیکھیں، اگر پریشانی پانی کی ہے، مثلا لوگ جانور پیاسے مر رہے ہیں، لوگ پانی کا زبردست قلت کے شکار ہیں، تو شریعت میں ہمیں نماز استسقاء سکھائی گئی ہے. کسی معاملے میں کنفیوژن ہے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کام کریں نہ کریں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صلاۃ الاستخارہ بھی سکھائی ہے. آپ ڈسکرپشن میں اس کی لنک دیکھ لینا، ہم نے مستقل اس کا ایک ویڈیو بھی بنایا ہے. چاند گہن، سورج کو گہن لگے، اس کی مستقل نمازیں ہیں. گناہ ہو جاوے کوئی تو مستقل صلاۃ التوبہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی ہمیں ضرورت ہے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہے تو نماز حاجت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، صلاۃ الحاجت. اس کا نارمل طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ایسی 2 رکعت نفل نماز ہمیں پڑھنا ہے، نفل کی نیت سے، اور مکمل مکروہ اوقات کو چھوڑ کر، مکروہ جو اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر مکمل 2 رکعت نماز اچھا سا وضو کر کے ادا کرنا ہے. 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز جو ہم پڑھیں گے اس میں کوئی خاص صورتیں متعین نہیں ہیں. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس طرح آسان جو آپ کو صورتیں مہیا ہوں، یاد ہوں، میسر ہوں، پڑھ سکتے ہوں، ان کو پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں. سب سے پہلے دعا کا طریقہ یہی ہے. درود شریف سے دعا کو شروع نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کے بعد ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. ڈسکرپشن میں اعراب کے ساتھ ہم نے لکھ دی ہے. آپ ٹائٹل جو ویڈیو کا ہے اس کو اوکے کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن میں وہ پوری دعا آپ کو اعراب کے ساتھ مل جائے گی. اس دعا کو پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھ لیں یا زبانی پڑھ لیں. اور اس کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے، جو حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سچے دل سے مانگنا ہے. بس اتنا کرنا ہے، یقین سے مانگیں گے. دوستو بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی یہ نماز اور سکھلائی ہوئی دعا ہے. یقین سے اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائیں گے. یہ آسان سا طریقہ تھا جو مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. مزید کوئی بات اگر آپ کو پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اس کو پوچھ لیں، یا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ وہاں سے ہمیں میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا تعلق ہمیں حقیقی طور پر عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.